آیت نمبر 10 سورۃ القلم پارہ نمبر 29۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تطع کل حلاف مہین ہمازٍ مشاء بنمیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 15 تک 6 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نے ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، ان کی بات نہیں ماننی جن میں یہ بری خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ کہ کچھ بری خصلتوں کا تذکرہ کیا کہ فرمایا کہ جو ان بری خصلتوں اور عادتوں والے لوگ ہیں ان کی آپ نے پیروی نہیں کرنی، ان کی بات آپ نے نہیں ماننی۔ تو گویا قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے کے لیے یہی حکم ہے کہ یہ جو اس طرح کی خصلتیں رکھنے والے لوگ ہیں ان کی باتوں کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں کرنی اور ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اور ان آیات مبارکہ کے شأن نزول میں ایک خاص واقعہ لکھا ہے ولید بن مغیرہ کا۔ تو اس خاص واقعہ جو ولید بن مغیرہ کا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ جو بری صفات والے لوگ ہیں، یہ جو ولید بن مغیرہ ہے یہ ان کا سرغنہ ہے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ یہ نہیں کہ وہ صرف یہی ہے اس کی بات نہیں ماننی، مطلب اس طرح کے جو بری خصلتیں رکھنے والے ہیں ان میں سے کسی کی بات بھی نہیں ماننی، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور یہ جو ولید بن مغیرہ تھا یہ مکہ مکرمہ میں کافروں کا سرغنہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت کی فراوانی دی تھی۔ مکہ مکرمہ کی ہر مارکیٹ میں اس کی دکانیں تھیں، اس کا اپنا تجارت بزنس کاروبار تھا، اور پھر اس کے 10 بیٹے تھے، اولاد بھی اللہ نے دی، اور 10 کے 10 بڑے صحت مند طاقتور، اور یہ خود بھی اتنا صحت مند تھا کہ بیٹوں میں بیٹھا ان کا بھائی لگتا تھا۔ تو اسی بنا پر اس کے اندر بڑا غرور تھا کہ دیکھو میں جو ہے نا وہ اللہ کا چہتا ہوں، اسی لیے جو ہے نا وہ ہم سچ پر ہیں، حق پر ہیں، اس لیے میرے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، میری بات بھی مانی جاتی ہے۔ اور پھر یہ تھا اتنا ہوشیار کہ اس نے وہ جو مکہ مکرمہ کی جو ایک پارلیمانی ایک وہ جماعت تھی جو بیٹھ کر فیصلہ کرتے تھے، ان میں اپنے بیٹوں کو بھی شامل کیا ہوا تھا۔ اس لیے اس کے پاس ایک طرح کی ویٹو پاور بھی تھی کہ جس بات کو یہ ریجیکٹ کر دیتا تھا بس کوئی بھی اس کو جو ہے نا وہ آگے اس کو نافذ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے بڑا یہ متکبر تھا۔ تو اس نے جو ہے نا وہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی کہ آگے یہ جو ہے نا نعوذ باللہ مجنون ہے اور اس طرح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ اس طرح کے لوگوں کی یہاں وہ خصلتیں ذکر کر کے پھر آخر میں ان کا جو ہے نا وہ انجام ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ، آپ نہ اطاعت کریں کُلَّ حَلَّافٍ، ہر اس شخص کی جو بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا ہے، کہ بہت زیادہ بات بات پر قسم اٹھانا، یہ بھی منافقوں اور جھوٹوں کی نشانی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے جی میری بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا، اس لیے پھر وہ یقین دلانے کے لیے بار بار قسم اٹھاتا ہے۔ یعنی ایسے آپ یوں سمجھ لیں کہ جو جھوٹ میں جو ہے بدنام ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جو جھوٹا بدنام ہے جو اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے بار بار جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، تو فرمایا آپ اس کی بات نہ مانیں۔ مہین، دوسرا اس کی دوسری خصلت بیان کی کہ جو ذلیل ہے، لوگوں میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، صرف اپنے مال و دولت اور طاقت کی بنا پر لوگوں پہ اپنا اس رعب جماتا ہے، باقی دل میں کسی کا قدر نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو بالکل تجربہ شدہ بات ہے کہ کوئی بھی اگر انسان بد مزاج ہے، ظالم ہے، متکبر ہے، تو کوئی آدمی بھی دل سے اس کو اچھا نہیں سمجھتا، صرف اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اور اس کے رعب کی وجہ سے ڈر کے مارے اگر کوئی اس کی عزت کرتا ہے۔ اور عربی کا محاورہ ہے نا اکرم الرجل مخافۃ شرہ، کہ بعض دفعہ کسی آدمی کی عزت کی جاتی ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ تو اس کی عزت کرتے تھے جی حضور، لیکن جو ہے نا وہ دل سے کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ فرمایا کہ مہین، انتہائی بے قدرہ، ہمازٍ، بہت زیادہ طعنہ دینے والا، ویل لکل ہمزہ تل لمزہ، ہلاکت ہے ہر منہ پہ طعنہ دینے والے کے لیے، اور اسی طرح ہر
جو ہے وہ پس پشت غیبت کرنے والے کے لیے، عیب لگانے والے کے لیے. تو حماز یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، جس طرح ہے نا غفار، قہار، تو یہ اس وزن پر ہے، یہ مبالغہ ہے. اس کا معنی کیا؟ حماز، بہت. ویسے اس میں فاعل ہے حامز، یعنی وہ تانا دینے والا. تو حماز کا معنی ہو گیا بہت زیادہ تانے دینے والا، بات بات پر جو ہے نا وہ لوگوں کو تانا دیتا ہے کہ میں تمہیں مال دیتا ہوں، میں تمہیں یہ کرتا ہوں، میں تمہارا فلاں کرتا ہوں. اور اسی طرح اس کی ان ایسے لوگوں کی چوتھی بری خصلت جو ولید بن مغیرہ جس میں علی وجہ الاتم تھا، اس کو بیان کیا. مشائم بنمیم، بہت زیادہ چلنے والا ہے چغلی کے ساتھ، کہ لگائی بجائی کا کام کرتا ہے. ابھی ایک کے پاس بیٹھ کے اس کو لگا دیا یار فلاں یہ، دوسرے کے پاس. منافق دو منہا، اسی لیے منافق کے نفق سے نا، نفق کہتے ہیں نا کہ وہ گوہ جو ہے اس کے بل کو، تو وہ دو طرف سے اس کا سراغ رکھتا ہے تاکہ نکلنا آسان ہو. تو جس طرح بل کے وہ گوہ کے بل کے دو سوراخ ہوتے ہیں دونوں طرف، اسی طرح جو ہے نا وہ اس کا بھی یہی حالات ہے منافق کا بھی، کہ وہ جس مجلس میں جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. اس کا بھی یہی کام ہے. لگائی بجائی میں اب جو ہے نا وہ بہت زیادہ آگے تھا. تو فرمایا کہ جو لگائی بجائی کرنے والے ہیں، فرمایا ان کی بھی بات نہیں مانتے. مناع للخیر، ان کے جو ہے نا وہ اب پانچویں حضرت بیان کی کہ بہت زیادہ وہ روکنے والے ہیں للخیر، اچھے اور بھلے کاموں سے، کہ بھلے کاموں سے جو روکنے والے ہیں، نیکی سے روکنے والے. حالانکہ جو انسان سلیم الفطرت اچھا انسان ہے، اس کا تو یہ کام ہے کہ وہ اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے. لیکن اس طرح کے جو بدمزاج ہیں، فرمایا کہ وہ اچھے کاموں سے روکنے والے ہیں. تو جو بھلے اور اچھے کاموں سے روکنے والے ہیں، فرمایا ان کی بات نہیں ماننی. مناع للخیر، بہت زیادہ روکنے والے ہیں بھلے کاموں سے. معتدن، حد سے بڑھنے والا ہے. یہ چھٹی خصلت بیان کی، حد سے آگے بڑھنے والا ہے ہر معاملے میں، ظلم میں، جھوٹ میں، اور اسی طرح بدمزاجی میں، اور اسی طرح گستاخی میں، ہر معاملے میں جو ہے نا وہ حد سے بڑھنے والا ہے. آگے ساتویں سے حضرت بیان کی اثیم، جو گناہ گار ہے، گناہوں کا پلندہ ہے، ہر وقت گناہ میں ہی اس کی زندگی گزرتی ہے. اور یہی حالات تھے ولید بن مغیرہ اور دیگر تمام کفار مکہ کے، کہ ہر وقت وہ شرک میں رہتے تھے، اور شرک سے بڑا گناہ کون، اور شرارتوں میں بھی آگے حد سے بڑھنے والے تھے، پھر گناہوں میں بھی حد سے بڑھنے والے. اور آٹھویں بیان کی عتلم، بد مزاج ہے، یعنی بہت ہی زیادہ بد اخلاق، بد مزاج، بات بات پہ ناک چڑھانا، بات بات پہ جو ہے نا وہ لوگوں کو پریشان کرنا. حالانکہ لوگوں کے لیے تو نرم دلی اختیار کرنا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں اپنے رخساروں کو لوگوں کے لیے چڑھاؤ نہ، بلکہ نرم رکھو، محبت پیار سے جو ہے وہ پیش آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے پیغمبر اللہ کا بڑا کرم ہے آپ پر، اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں. تو گویا نرم دل ہونا یہ بھی اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تند خو اور سخت ہوتے اور آپ کا اخلاق ٹھیک نہ ہوتا تو فرمایا یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، یہ آپ کے ارد گرد نہ رہتے کبھی بھی. اس لیے فرمایا کہ عتلم، جو بد مزاج ہے، بعد ذالک، اس کے بعد زنیم، بدنام بھی ہے. زنیم بدنام زمانہ ہے. یہ نویں خصلت بیان کی. تو وہ ولید بن مغیرہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا، 18 سال کا جب ہو گیا تھا تو پھر مغیرہ نے اس کو اپنا متبنہ بیٹا بنایا تھا. صرف وہ مال و دولت تھا. کہتے ہیں نا کہ مال و دولت جو ہے نا وہ نسلیں چھپا دیتا ہے، مال و دولت نسلیں چھپا دیتا ہے، مگر نہ یہ یعنی اس اعتبار سے یہ اس کا باپ کو بھی نہیں پتہ تھا. تو فرمایا خود جو ہے نا وہ حرامی اور بدنام زمانہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے نا وہ باتیں کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے. اور پھر آگے بتا دیا کہ یہ کیوں کرتا ہے. ان کان ذا مال و بنین، اس وجہ سے کہ وہ مال والا ہے. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ کافی اس کے پاس مال و دولت بھی تھی. وہ بنین، اور اولاد والا ہے، بیٹوں والا ہے، کہ بڑے اس کے بیٹے بڑے طاقتور تھے، خود بھی بڑا طاقتور تھا. 10 بیٹے تھے، ان میں سے 2 کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت دی. ایک ولید بن ولید اور دوسرے جرنیل اسلام حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. یہ 2 ایمان لائے. باپ جو ہے نا وہ جہنم کے سرغنوں میں سے بڑا سرغنہ ہے،
لیکن پتر جو ہے، بیٹا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں سیف من سیوف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان عطر سے ان کو یہ لقب دیا۔ اللہ اکبر، یہ وہ ٹائٹل ہے کہ جو دنیا کی کوئی یونیورسٹی اور کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خالد سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اذا تتلا، جب پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیتیں، قالا کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ اساطیر پرانے قصے کہانیاں ہیں، الاولین پہلے لوگوں کے، کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں واقعات ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ساناسمہ، ہم ان قریب داغ دیں گے علی الخرطوم، اس کی سونڈ پر، اس کے ناک پر، کہ ہم اس کے ناک پر داغ دیں گے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ یعنی عن قریب ہم اس ناک کو، جس کو دیکھ دیکھ کے وہ چڑھاتا ہے، آج رسول اللہ کو دیکھ کر، مسلمانوں کو دیکھ کر ناک چڑھاتا ہے اور وہ تکبر کرتا ہے، ہم اس ناک کو داغ دیں گے، یعنی اس کو ہم عن قریب ذلیل کریں گے اور خوار کریں گے، لوگوں میں ذلیل اور خوار ہوگا، اور ایسے ہی ہوا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد اخروی عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم عن قریب اس کے ناک کو داغ دیں گے، یعنی اس کو جہنم میں ڈال کر، اس کو جہنم کے جو ہے نا وہ آگ سے اس کے ناک اور اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ یہ اس کا انجام بیان کیا۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ اچھا، اب یہ ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ مکہ والوں کے لیے دنیاوی عذاب کا ایک نمونہ ہے، یعنی یہ عبرت ہے ان کے لیے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک اصول جاریہ تھا پہلی امتوں کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے اور وہ رسول جب آتے، اپنی تعلیم کا آغاز کرتے، اپنی دعوت کا آغاز کرتے، لوگ اس کی مخالفت کرتے، تو اللہ تعالیٰ ابتدا میں ان لوگوں پہ قحط سالی اور عذاب مسلط کرتے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ لوگ باز نہ آتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسانی میں تبدیل کر دیتے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس مال کی بڑی فراوانی ہو جاتی، اور پھر وہ کہتے جی دیکھو یہ تو دنیا کے حالات ہیں، تنگی پریشانی آتی رہتی ہے، تو اب تو جو ہے نا ہمارے آباء و اجداد پر بھی تنگی آتی تھی، تو ان پہ بھی بعد میں آسانی آئی، اور ہم پہ بھی تنگی آئی، تو اب ہم پہ بڑی آسانی ہے، لہذا ہم تو بڑے جو ہے وہ دنیا کے محبوب ترین لوگ ہیں۔ لیکن پھر جب وہ اپنی غفلت میں انتہا کو پہنچ جاتے تو اللہ تعالیٰ پھر اچانک ان پہ عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، کہ ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا ہے الا اخذنا اہلہا، مگر یہ کہ ہم نے پکڑا ہے اس بستی کے رہنے والوں کو بالبأساء والضراء، مالی جسمانی تکلیفوں میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، واپس آ جائیں، توبہ کر لیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے جو ہے نا وہ تنگی کی جگہ آسانی لے آئے، حتی عفو، یہاں تک کہ جب وہ خوب پھیل گئے، پھٹ گئے، جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، وقالو، وہ کہنے لگے، یعنی انہوں نے کہا قد مس آباءنا، کہ پہنچی ہے ہمارے آباء و اجداد کو بھی الضراء، تکلیفیں، والسراء، آسانیاں۔ جب یہ اترانے لگے تو اللہ فرماتے فاخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، ان کو پتہ بھی نہیں لگا۔ یہ تھا پہلی قوموں کے بارے میں رب ذوالجلال کا اصول، کہ پہلے ان پہ تنگی، پھر خوب آسانی، پھر اچانک عذاب۔ لیکن مکہ والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا اصول الٹ رکھا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت جن لوگوں نے جتنی زیادہ مخالفت کی، اتنے زیادہ ان کے پاس مال و دولت تھی۔ اس طرح ولید بن مغیرہ اور سارے جتنے مخالفین تھے وہ یہی کہتے تھے دیکھو جی ہم حق پر ہیں، ہمارے پاس مال و دولت بھی، اولاد بھی ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ابتدائی صورت ہے نا سورہ قلم، وہ کہہ رہے تھے، یعنی ابو جہل وغیرہ کہتے تھے دیکھو جی ہماری تو مجلس سے بھی بڑی اعلیٰ ہے، ہم تو امیروں میں بیٹھتے ہیں، امیر لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ لیکن جو ان کی مخالفت بڑھتی گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پہ قحط مسلط کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا کی کہ یا اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال سخت قحط آیا تھا، وہ قحط ان پہ مسلط کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مکہ والوں پہ قحط مسلط کیا، اتنا شدید قحط آیا کہ وہ جانوروں کی کھالیں، جانوروں کے جو ہے نا وہ ہڈیاں پیس کے بھی کھا گئے، اور پھر بالآخر پریشان ہو کر تنگ آ کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بطور سفارش کے مدینہ منورہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اور یہ وہی موقع تھا نا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور بستر پہ بیٹھنا چاہا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بستر لپیٹ دیا اور وہ کہا کہ بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں، فرمایا نہیں آپ اس کے قابل نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بیٹھتے، آپ پلید ہیں مشرک ہیں۔ تو وہ بڑا ناراض بھی ہوا خیر کہ آپ نے تو جو ہے میری ناقدری کی، یہ ہے وہ۔ اس نے کہا جی جو مرضی ہے کہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جب تک آپ مسلمان نہیں ہوئے آپ کو نہیں بٹھا سکتے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ تو خیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کی اور برادری کا واسطہ دیا، رشتہ داری کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وقات سالی ختم ہو گئی۔ تو پہلے ان پہ آسانی پھر تنگی آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اسی طرح آزمایا جس طرح کہ ایک باغ والوں کو آزمایا تھا۔ وہ باغ والے کون تھے؟ تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ یمن کا جو پرانا دارالحکومت ہے، اب تو حوثیوں کے قبضے میں ہے نا، صنعاء بڑا مشہور شہر ہے، اس کے تقریباً یعنی مضافات میں کچھ لوگ آباد تھے، اور ان میں ایک شخص بڑا نیک تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنا خوف رکھا، اور بڑا یعنی ایماندار تھا اس وقت کے اعتبار سے، اور اس کا ایک زرعی فارم تھا بہت بڑا، یعنی مطلب اس کا باغ، اس میں کھیتی باڑی بھی تھی، پھل بھی تھا، سب کچھ تھا جس طرح ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب اس کا پھل تیار ہو جاتا تو اسے وہ 3 حصے میں تقسیم کر دیتا۔ ایک حصہ اسی جو ہے وہ اپنی زراعت میں لگا دیتا، ایک حصہ اپنے گھر لے آتا، فروخت کر کے اپنے گھر کا پورے سال کا سرکل چلاتا، اور ایک حصہ وہاں ہی غربا میں تقسیم کر دیتا۔ اور اس کا طریقہ کار بھی بڑا انوکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن کھیتی کاٹو اسی دن اس کا حق ادا کر دو۔ وہ جس دن اپنا وہ پھل وغیرہ وہ چیزیں اتارنے کے لیے جاتا نا، اور اسی دن اعلان کر دیتا تھا بھائی آ جاؤ۔ اب 1-2 فقیروں کو بتایا، وہ سب کو بتا دیتے تھے، چلو جی سارے پہنچ گئے، اپنا اپنا حصہ فراوانی کے ساتھ لے کر واپس آ جاتے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے 3 بیٹے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا یار کہ ہمارے والد تو بڑے عجیب آدمی تھے، تیسرا حصہ پورا جو ہے وہ لوگوں میں بانٹ دیتے تھے، خواہ مخواہ سے، لہٰذا اپنا مال بچاؤ۔ اب تو ہمارے اولاد بھی زیادہ ہو گئے، پہلے 1 گھر تھے اب 3 گھر ہو گئے، تو لہٰذا اپنے گھروں کے خرچے پورے نہیں ہوتے اور لوگوں کو بانٹتے پھریں۔ لہٰذا ایسے کریں کہ ہم صبح جائیں گے کسی دن سویرے یہاں سے نکل جائیں گے، تاکہ کسی فقیر کو پتہ ہی نہیں چلے کہاں جا رہے ہیں، اور جا کر ہم جو ہے نا اپنے وہ باغ کے پھل وغیرہ توڑ کے اس کا سارا جتنا بھی وہ زراعت ہے جتنے دن وہاں لگیں گے، اور وہ اپنا سارا کام کاج کر کے اس کو بیچ کے جو ادھر لانا ہے لے آئیں گے، تو بالکل فارغ ہو کے آ جائیں گے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب جب انہوں نے یہ رات کو پروگرام بنایا اور کہ صبح نکلیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی کہ دیکھو والد کا کیا تھا، یہ کیا کر رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو ہی جو ہے نا اس پہ ایک آسمانی آفت بھیج دی، جس نے اس باغ کو بالکل راہ کر دیا، ختم، کچھ بھی نہ رہا، جلا کے اس کا پھل ختم، کچھ بھی نہیں، بالکل ملیا میٹ کر دیا۔ تو جب اس کو دیکھ رہا تو خیر صبح جب ہوئی تو سویرے ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہیں، یار جلدی کرو نکلو، روشنی ہو جائے گی، لوگ دیکھ لیں گے، پیچھے آ جائیں گے۔ تو اب وجہ یہ کہ ظاہر ہے وہ موسم جب آتا تھا تو وہ فقیر بھی انتظار میں ہوتے تھے نا، بھائی کب جائیں یہ تو ہم بھی ساتھ جائیں۔ تو خیر وہ صبح نکل گئے اندھیرے میں، اور جب اپنے وہ باغ میں پہنچے، اپنے اس جو ہے ان کی زراعت کا جو ایک تھا وہ معاملہ، وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پہلے دیکھ کر کہنے لگے یار ہم تو راستہ بھول گئے، ہمارا تو یہ باغ ہی نہیں ہے، وہ تو بڑا اعلیٰ قسم کا باغ تھا، اس میں درخت بھی تھے، کھیتی بھی تھی، ہر طرح کی چیز، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر جب ادھر دیکھا مضافات اپنے ارد گرد تو کہنے لگے یار یہ تو وہی ہے، پھر سمجھ گئے کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ کام ہے، اور پھر وہاں بڑے پچھتائے اور بڑے انہوں نے رونا دھونا بھی کیا، لیکن پھر بھی کچھ اللہ کا خوف تھا ان کے دل میں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم توبہ کرتے ہیں آپ کی طرف اور ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے جو ہے نا یہ ہمیں یہ چیز عطا کر دے۔ تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا، لیکن ایک دفعہ جب انہوں نے غلط ارادہ کیا اور ساتھ انشاءاللہ بھی نہ کہا، صبح جائیں گے انشاءاللہ بھی نہ کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا باغ اس کو ملیا بیٹھ کر دیا۔ فرمایا مکہ والوں کی بھی یہی حالت ہے کہ انہوں نے جب اللہ حق کو نہ مانا اور حق کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے جی ہمارے پاس تو بڑی دولت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری دولت کیا کر لی، چھین لی، اور بعد میں تو ان سے حکمرانی بھی چھین لی، کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس۔
تو وہ واقعہ یہاں بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے اور وہ اس کو دنیا پہ لوٹاتا ہے تو یہ کمی کا باعث نہیں ہے، یہ اضافے کا باعث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اس میں فرمایا میں قسم اٹھا سکتا ہوں جتنا صدقہ دیا جائے گا اتنا ہی بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، قرآن میں اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی صدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات سے مال بڑھتا ہے، اور اسی طرح بڑھتا ہے نا جس طرح وہ باپ کا بڑھتا رہا اور اولاد نے نیت کی تو کام خراب، اس لیے بری نیت ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو ماں باپ ہے ان کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق یہ بھی ہے کہ ان کے جو نیک کام ہیں جو انہوں نے اپنے اوپر لازم کیے ہوئے ہیں، جو شروع کیے ہوئے ہیں، ان کو جاری رکھنا اور ان کو آگے بڑھانا، ختم نہ کرنا۔ اگر کوئی اولاد اپنے باپ کے جاری کیے ہوئے اچھے کام کو بڑھائے گی اور اس کو جاری رکھے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا نقصان ہو یا اس کے مال میں کمی آئے۔ جتنا وہ بڑھائیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے لیے کیا کریں گے، اضافہ کریں گے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ کا کاروبار چھوٹا ہوتا ہے لیکن اولاد جب آگے آتی ہے تو اولاد وہ اپنے باپ کے کو جو معاملہ ہے اس کو اور آگے بڑھاتی ہے نیکی والا، تو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بھی ڈھیروں برکتیں کرتی ہیں، اتنا دے دیتے ہیں انسان کے ماں و گمان میں بھی۔ تو ابھی اس کا ترجمہ سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا بلوناہم، بے شک ہم نے ان کو آزمایا، کما بلونا، جس طرح کہ ہم نے آزمایا اصحاب الجنہ، باغ والوں کو، کہ مکہ والوں کو ہم نے ایسے ہی آزمایا جس طرح کہ باغ والوں کو آزمایا، کہ پہلے ان کے پاس فراوانی تھی، جب انہوں نے غلط ارادہ کیا تو ختم ہو گئی۔ اذ، جب اقسموا، انہوں نے قسم اٹھائی، لا یسرمنھا، کہ ہم ضرور بضرور اس باغ کا پھل توڑیں گے، مصبحین، صبح صبح۔ لا یسرمنھا، لام بھی تاکید اور منہ نون تاکید۔ ولا یستثنون، اور انشاءاللہ نہ کہا، ولا یستثنون، اور انشاءاللہ نہ کہا۔ فطافا، پس پھر گیا علیہ اس پر، طائف، ایک پھرنے والا، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، وہم، اور وہ نائمون، سوئے ہوئے تھے۔ اور اس سے مراد حضرت جبریل امین ہے کہ رات کو جبریل امین نے اس باغ کو آ کر تباہ کر دی۔ فاصبحت، پس وہ صبح کو ہو کر رہ گیا، کالصریم، پھل توڑے ہوئے کی طرح، یعنی اس طرح ہو گیا جس طرح کہ اس کا پھل وغیرہ توڑا ہوا ہے، ختم ہے، کچھ بھی نہیں۔ فتنادوا، پس انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا، مصبحین، صبح صبح۔ یہ تو رات کو باغ کا حال ہو گیا نا جی، تو ادھر صبح تیاری کر رہے ہیں۔ فتنادوا، پس پکارا ایک دوسرے کو، مصبحین، صبح صبح، سویرے سویرے ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، یار جلدی کرو چلے، انغدو، کہ سویرے سویرے چلو، علی حرثکم، اپنی کھیتی پر، ان کنتم، اگر تم صارمین، کھیتی توڑنے والے ہو، اگر تم کھیتی کو توڑنے کا ارادہ رکھتے ہو، یار کھیتی کاٹ کے گھر میں لانے کا ارادہ رکھتے ہو، اور اسی طرح اگر وہ پھل وغیرہ کو سنبھالنے کا ارادہ ہے تمہارا کہ لوگ نہ لے کے جائیں، تو پھر جلدی جلدی نکلو۔ فانطلقوا، پس وہ چل پڑے، وہم، اور وہ، یتخافتون، چپکے چپکے سے چل رہے تھے، آہستہ آہستہ پاؤں اٹھا کر، چپکے چپکے سے، چھپ چھپ کر، یتخافتون، یعنی آہستہ آہستہ، خوف کرتے ہوئے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور جس طرح کہتے ہیں نا دبے پاؤں۔ اچھا، اللہ یدخلنھا الیوم، کہ ہرگز داخل نہ ہو یعنی اس باغ میں، الیوم، آج، علیکم، تم پر، مسکین، ایک بھی مسکین، یہ نکرہ ہے کہ اس نے کہا جی ایک مسکین بھی آج وہاں نہ آئے یار، بس۔ وغدوا، اور وہ سویرے چلے، اعلیٰ، ہر دن روکنے پر، قادرین، قادر ہو کر، یعنی وہ سویرے سویرے چلے لوگوں کو روکنے پر قادر ہو کر، یعنی مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو روک لیں گے۔ تو فلما، پس جب رأوا، دیکھا انہوں نے، ہاں اس باغ کو، قالوا، تو کہا، انا لضالون، بے شک البتہ ہم راستہ بھولنے والے ہیں، بھٹکنے والے ہیں، ہم تو بھٹک گئے ہیں۔ بل، اچھا یہ بات تو پہلے کہی نا، جب ارد گرد کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ بھائی ہمارے ساتھ تو کام ہو گیا ہے، تو پھر وہ کہنے لگے، بل، نہیں یار، بلکہ بات یہ ہے، نحن محرومون، ہم تو محروم ہی ہو گئے، ہماری تو غلطی سے ہم سبق ہمیں مل گیا۔ تو قال اوسطہم، کہا ان کے درمیانہ نے، یعنی بڑے اور چھوٹے بھائی کے درمیانہ جو بھائی تھا، اس نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، لولا تسبحون، تم کیوں اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتے؟ میں نے کہا تھا یار یہ مشورہ نہ کرو، باغ تباہ ہو جائے گا۔ اس نے سمجھایا بھی تھا درمیان والے نے، لیکن وہ دونوں غالب آ گئے، چل تیری ایسی تیسی۔ قالوا،
تو کہنے لگے سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان سبحانہ پاک ہے تو، ربنا ہے ہمارے رب، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے۔ فاقبل بعضهم، پس متوجہ ہوئے ان میں سے بعض، علی بعض، بعض پر، یتلاومون، ملامت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا۔ قالوا، کہنے لگے یا ویلنا، اے کاش، اے ہماری ہلاکت، انا کننا طاغین، بے شک ہم حد سے بڑھنے والے تھے۔ پھر تو بڑے افسوس کر رہے تھے نا جی، پھر تو کفے دست مل رہے تھے، افسوس کر رہے تھے۔ ہمارے استاد اس موقع پر وہ واقع ویسی ایک وہ بطور ایک تفنن کے واقعہ سناتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار ایک آدمی تھا، وہ جا رہا تھا منڈی بیل خریدنے کے لیے، تو راستے میں کسی نے پوچھا صوفی کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی منڈی جا رہا ہوں، بیل خرید کے لاؤں گا۔ اس نے کہا بھائی آپ یہ کہیں کہ انشاءاللہ۔ تو اس نے کہا یار انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، پیسے میرے پاس ہیں، منڈی جاؤں گا، پیسے دوں گا، لے آؤں گا۔ منڈی گیا، منڈی سے بیل خریدا، واپس آنے لگا، راستے میں ڈاکو پڑ گئے، انہوں نے بیل بھی چھین لیا، جیب میں جو پیسے میں سے سب کچھ چھین لیا، صرف وہ اس کے بعد اوپر اس وقت چادریں ہوتی تھی، وہ چادر بھی اتار لی، صرف ایک اس کی وہ تہ بند رہ گیا، بس اس میں خالی آ رہا ہے۔ تو جب واپسی میں اسی شخص کے پاس سے گزرا، اس نے کہا بھائی وہ بیل لے آئے؟ وہ کہنے لگے یار انشاءاللہ منڈی گیا، انشاءاللہ بیل خریدا، انشاءاللہ واپس آیا، اور انشاءاللہ اس کو لے کر وہ چور اڑ گئے۔ اب ہر بات پہ انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اب پچھتا کیا ہو جب چگ گئی چڑیاں کھیت۔ تو ہماری طرف ایک اور مثال ہے ہماری زبان میں، وہ کہتے ہیں یار گدھے کو گرا کر راستہ بنایا تو کیا فائدہ، پگڈنڈی اگر کہیں سے ٹوٹی ہو تو اگر وہ جانور وہاں سے گر جائے تو اس کے بعد اگر اس راستے کو بنائیں گے تو اس کا کیا فائدہ۔ بات یہ ہے کہ وہ بعد میں تو پھر وہ بھی بڑے افسوس کر رہے تھے، لیکن بعد کا افسوس کو فائدہ نہیں، مرنے کے بعد قبروں میں اور پھر قیامت میں جا کر میدان محشر میں تو سارے کفار افسوس کریں گے، لیکن اس افسوس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جی عسیٰ ربنا، امید ہے کہ ہمارا رب، ان یبدلنا، کہ بدل دے ہمارے لیے، خیرا منہا، اس سے اچھا باغ، یعنی وہ کہنے لگے جی پھر بھی ایمان والے تھے، توبہ کی، کہنے لگے ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اس سے اچھا باغ دے دے گا۔ انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، اسی طرح ہوتا ہے عذاب، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ہم اسی طرح عذاب لاتے ہیں جب نافرمانی کرتے ہیں۔ ولا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔